ایک خوبصورت گاؤں میں جس کا نام ہرنام پور تھا، وہاں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رامو تھا۔ رامو ایک ایماندار اور محنتی کسان تھا، کھیتوں میں دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ گندم، چاول اور سبزیاں اگاتا تھا۔ رامو کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کو خوشحال بنائے۔ وہ اپنے کھیت میں محنت کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی برقرار رکھتا تھا۔ اگر کبھی کسی کو اس کے کھیت میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ بلا جھجک دے دیتا۔ کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک خوبصورت سا موتی چمکتا ہوا گھاس کے نیچے سے چپ رہا۔ رامو نے وہ موتی اٹھایا اور سوچا کہ یہ کسی کے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اس نے موتی کو اپنی جیب میں رکھا اور سوچا کہ وہ گاؤں کے سردار کو دکھائے گا۔ گاؤں کے سردار گورو ایک بااثر شخصیت تھا۔ رامو موتی لے کر سردار کے پاس گیا اور اسے دکھایا۔ سردار نے موتی کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور رامو کی ایمانداری کی تعریف۔ ایک ہفتے بعد گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ گاؤں کے قریب ایک بڑا سیلاب آیا اور بہت سے لوگوں کے گھر اور فصلیں بہا لے گیا۔ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا تھا اور وہ پریشان تھے۔ رامو نے اپنے کھیت کی سب سبزیاں اور گندم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے لوگ بھوکے نہ رہیں۔ رامو کی اس مدد سے گاؤں کے لوگوں کو بہت سکون ملا اور سب نے مل کر سیلاب کے بعد کی صورتحال کا مقابلہ کیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی مدد اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے رامو کو ہرنام پور کا ہیرو قرار دیا۔ سردار گورو نے رامو کے کام کی تعریف کی اور اسے گاؤں کا مشیر مقرر کر دیا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں جس کا نام ہرنام پور تھا، وہاں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رامو تھا۔ رامو ایک ایماندار اور محنتی کسان تھا، کھیتوں میں دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ گندم، چاول اور سبزیاں اگاتا تھا۔ رامو کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنے گاؤں کو خوشحال بنائے۔ وہ اپنے کھیت میں محنت کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی برقرار رکھتا تھا۔ اگر کبھی کسی کو اس کے کھیت میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ بلا جھجک دے دیتا۔ کام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک خوبصورت سا موتی چمکتا ہوا گھاس کے نیچے سے چپ رہا۔ رامو نے وہ موتی اٹھایا اور سوچا کہ یہ کسی کے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اس نے موتی کو اپنی جیب میں رکھا اور سوچا کہ وہ گاؤں کے سردار کو دکھائے گا۔ گاؤں کے سردار گورو ایک بااثر شخصیت تھا۔ رامو موتی لے کر سردار کے پاس گیا اور اسے دکھایا۔ سردار نے موتی کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور رامو کی ایمانداری کی تعریف۔ ایک ہفتے بعد گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ گاؤں کے قریب ایک بڑا سیلاب آیا اور بہت سے لوگوں کے گھر اور فصلیں بہا لے گیا۔ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا تھا اور وہ پریشان تھے۔ رامو نے اپنے کھیت کی سب سبزیاں اور گندم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے لوگ بھوکے نہ رہیں۔ رامو کی اس مدد سے گاؤں کے لوگوں کو بہت سکون ملا اور سب نے مل کر سیلاب کے بعد کی صورتحال کا مقابلہ کیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی مدد اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے رامو کو ہرنام پور کا ہیرو قرار دیا۔ سردار گورو نے رامو کے کام کی تعریف کی اور اسے گاؤں کا مشیر مقرر کر دیا۔